لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ حج کی آیت نمبر 32 کی میں نے تلاوت کی ہے. ایام اضحیٰ کے آخری چند دن رہ گئے. ایک بات تو طے ہے کہ محض عبادت پر ثواب نہیں ہے، معرفت کی بنیاد پر ثواب ہے. اگر یہ قاعدہ رکھ دیا گیا ہے کہ جس کی معرفت جتنی ہوگی اتنا ثواب ہوگا، تو عزاداری کے تعلق سے بھی جتنی حسین کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا اجر اور ثواب بڑھتا جائے گا. اب یہ کہ آیا ہم نے حسین کو پہچان لیا ہے؟ حسین شناسی، حسین کی معرفت، حسین کو پہچانو. یہ تحریک جو تھی یہ آج کی کوئی نئی تحریک نہیں ہے. سب سے پہلے نبی نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامعین بیٹھے ہیں، امام حسین داخل ہوتے ہیں، ابا میں پاؤں آتا ہے، آپ منبر سے اترتے ہیں، امام حسین کو اٹھا کر لاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں حسین منی وانا میرا حسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور آگے فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، پروردگارا تو اس سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرے. سبحان اللہ. میرا حسین سے محبت جو کرے اس سے. تو پتا چلا کہ خداوند تعالیٰ، یاد رکھیں غدیر کے موقع پر بھی ایک فیصلہ ہو چکا، مسجد نبوی میں بھی ایک فیصلہ ہو چکا. غدیر میں کہا گیا کل اسے علم دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، جسے خدا اور رسول دوست رکھتے ہوں گے. مسجد نبوی میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا اور آپ نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرنے لگے. تو پتا چلا خدا کی محبت کا مستحق وہ ہوگا جو حسین سے محبت کرے. دعائے رسالت ماں کا مستحق وہ ہوگا جو حسین سے محبت کرے. ایک اور مقام ہے، آپ فرماتے ہیں حاضر حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان. تو یہ جو ہم اتنے 1400 سالوں سے مجلسیں کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ حسین کو پہچانتے نہیں پہچانتے. اگر پہچانتے ہیں تو پہچاننے کا سب کا لیول برابر ہے.
معاملہ یہ کہ اگر سب کے پہچاننے کا لیول برابر ہوتا تو یہ معجزہ رسول کی زندگی میں یہ ہو جانا چاہیے تھا. سلمان، ابو ذر، مقداد، میثم، یہ تمام کے تمام ایک لیول پہ ہوتے. کوئی 10ویں درجے پہ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہے، کوئی 8ویں درجے پہ ہے. کوئی مومن ہے، کسی کو رسول نے اٹھا دیا ہے، کسی کے لیے رسول نے کہا علامت منافق پائی جاتی ہے. تو پتا چلا رسول کے گرد جو شمعیں تھیں، اس شمع کے گرد جو پروانے تھے، تو ان میں سے بھی سب کے سب ایک لیول پر نہیں تھے. تو ادائے حسین میں جو آنے والا ہے وہ ایک لیول پر نہیں ہے، مختلف لیول ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا جس لیول پہ ہم پچھلے سال تھے اسی لیول پر آج بھی ہیں؟ چاند رات جب آئی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک مرتبہ یا حسین کہہ کر آنسو بہایا تھا، سینے پہ ہاتھ مارا تھا، جو محبت حسین کی ہمارے دل میں چاند رات تھی، اگر اتنی ہی محبت 2 مہینے 3 دن کے بعد ہے تو ہم نے ان اعضاؤں سے اپنے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ حسین کی محبت بڑھنی چاہیے تھی، حسین سے عشق بڑھنا چاہیے تھا. عزیزو یاد رکھو، حسین سے الفت بڑھنی چاہیے تھی. حسین کے نام پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات پہ سوالیہ نشان بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں سلوات پڑھیے گا بآواز بلند. ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند تر سلوات پڑھیے گا بآواز. تو عزیزو ان مجلسوں کا اصل مقصد یہ کہ حسین کو پہچان دیا جائے، اور اگر جب حسین کو پہچان لیا جائے تو پھر اس کے بعد حسین کی پہچان کے نتیجے میں ہمارا دین آگے بڑھے گا، معرفت آگے بڑھے گی. اس کے بعد حسین کا یہ عشق ہے جو آپ کو اس مقام پر لے جائے گا کہ حسین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے. اور جب حسین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ سوال کہاں سے آئے گا کہ وہ کتنا قربان کیا جائے، اتنا صحیح ہے، اتنا غلط ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حسین نے رائے خدا میں سب دے دیا، اور حسین کے نام پر ہمیں سب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. سلوات پڑھیں گے بآواز بلند. اور جو بھی اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے، من جو ہے عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، عربی میں ایک من ہے، قرآن میں اکثر استعمال ہوا ہے، اور ایک من ہے. من کا تعلق بھی محمد و آل محمد سے بہت ہے، اور من کا تعلق بھی. من کا تعلق دیکھیں، من یعظم شعائر اللہ، جس نے اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا، دل کا تقویٰ ہے. لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتن، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ انہیں اموات نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، شہید ہیں، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں. اچھا، یہ من اور آگے بڑھا. جب اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات آئی تو نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے شہید مرتا ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے طائب مرتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے مغفور مرتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے کامل الایمان مرتا ہے. یہ سارا منی کا تسلسل ہے. تو پتا چلا یہ سارا من. اب آیا من دیکھیں، علی منی وانا من ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. فاطمہ تم بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. حسن منی وانا من ہو، حسن مجھ سے، میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. عزیزو، من کا جو تعلق ہے کہاں سے؟ من کا تعلق ہے عقل سے. من کا تعلق ہے عقل سے. من کا تعلق ہے جز سے. جز یعنی پارٹ. اب کیا ہے؟ اب یہاں جو مجلس میں آئے ہوئے ہیں تو کہا ایک آدمی باہر نکلا. اب جو یہاں سے باہر نکلا اور اس کے بعد جو اس کے اچھے اخلاق کو باہر لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ عزاداروں میں سے ہے، من مجلسیوں میں سے ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہے. عزیزوں، پتا چلا یہ من ہے کہ اگر اہل بیت کے در کا کوئی نکلتا ہے من تو ایک مرتبہ جو ہے وقار اسلام میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک ابو سفیان کی طرف سے نکلتا ہے
ताल्लुक कहां से है? फातिमा के घर से है या हिंदा के घर से है? सलावत पढ़िएगा बाआवाज़ बुलंद। एक मर्द इससे बेहतर बुलंद तर सलावत पढ़ेगा बाआवाज़। तो मिन, अब अहले बैत का मामला जो है नबी से वो मिन का है, जुज का है, उनका टुकड़ा है, उनसे अलग नहीं है। ये कपड़ा है अबा, ये मेरी जात का हिस्सा नहीं है। ये जो एक अदद कबा पहने हुए ये मेरी जात का हिस्सा नहीं है। ये कुर्ता और पायजामा जो मेरी जात का हिस्सा नहीं। हाँ, ये और बात है कि ये लिबास जब मेरे जिस्म पर आ गया तो उसके बाद मैं मोहतरम हो गया। क्यों मोहतरम हो गया? क्या इसलिए कि इस लिबास ने मोहतरम कर दिया क्योंकि इसकी निस्बत नबी से है। तो नबी से निस्बत जिस लिबास की हो गई तो जिस जात के ऊपर आ जाए, गर्चे उसकी जात का हिस्सा नहीं हो, उसकी जात मोहतरम हो जाती है। तो जब अगर उसकी जात मोहतरम हो जाती तो अब मसला तय हो गया कि ये मेरी जात का हिस्सा नहीं है। वह इस वक्त है, वह इस मर्तबा में बाहर निकला, 2 दिन से पहने हुए था, अब इसको उतारा, चेंज किया, मैंने दूसरा पहन लिया, फिर उसके बाद उसे 3 दिन पहना, अब 9 रबीउल अव्वल आ गई। अब जो 9 रबीउल अव्वल आ गई तो मैंने कहा ये काला है, काली अबा हटाई, काली कबा हटाई, काला कपड़ा हटाया। अब उसके बाद मैंने यह सफेद लिबास पहना, उसके ऊपर कबा जो है क्रीम कलर की पहनी, ब्राउन कलर की अबा डाली। का ये क्या? का ये कायदा ये है कि मौला ने फरमाया हमारे शिया हमारी बची मिट्टी से पैदा हुए हैं। जब गम होता है तो गमगीन होते हैं, जब खुशी का मौका होता है तो खुश होते हैं। तो पता चला कि खुशी का इजहार कभी जबान से होता है, कभी लिबास से होता है, कभी आमाल से होता है, तो गम का भी वही है। तो याद रखिएगा, हमें गम का जब इजहार करना है तो गम का माहौल बनाना होगा, जब खुशी का इजहार करना है तो खुशी का माहौल बनाना होगा। सलावत पढ़िएगा बाआवाज़ बुलंद। यानी खुशी और गम की एक कैफियत होनी चाहिए ना। अब ये अज़ाखाने जो है बुतखाने नहीं है, इसमें हमने बुत नहीं रखे हैं। अज़ाखानों में बुत परस्ती नहीं होती है, बुत शिकनी होती है। अज़ाखानों में बुत शिकनी होती है, इसलिए क्योंकि ये अली बुत शिकन के मानने वाले हैं, हुसैन बुत शिकन के मानने वाले। तो अब उसके बाद अलम, जी हाँ अलम, ताजिया, जी हाँ ताजिया। माशाल्लाह साहिब तौफीक है बच्चा, हमें कितनी खुशी होती, मसरत का एहसास होता। एक शिया को अगर इस घर में आने के बाद कि इस बच्चे ने इतना खूबसूरत अज़ाखाना सजाया, उसे इतना खुशी का सुकून का एहसास होता है, वक्त के इमाम को कितना सुकून का एहसास होगा, जनाब सैयदा को कितना सुकून का एहसास होता होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए कि आप हज के लिए गए, जब मैं एक अदद वो जो काला सा घर था ना, जिसपे काला सा पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे खाने काबा कहा जाता है, वो एक अदद होता काफी था। हम जाते, एहराम का कपड़ा पहनते, उसके बाद नियत करते, तवाफ करते, चक्कर लगाते, हो जाता हमारा हज। अल्लाह ने अपने घर को बड़ा सजाया है, अपने घर को इतना सजाया कि एक तरफ जो उसने अपने खाने काबा के अंदर हजर अस्वद लगा दिया। रसूल से बुत तोड़वाए गए और खाना काबा के अंदर एक पत्थर लगवा दिया गया। का मामला ये देखो, ये बुत परस्ती नहीं है। वहां बुत जो काफिर लाए थे वो तोड़े जा रहे हैं, यहाँ जन्नत का पत्थर आया तो मोहतरम में चूमा जा रहा है। ये देखो आ कहां से रहा है और हुक्म किसका है। सलावत पढ़ेंगे बाआवाज़ बुलंद। इसलिए कि किसी ने साजिद आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दीन क्या है, आप देखिएगा दीन मुख्तलिफ मजलिसों के अंदर अलग अलग मौकों पर डिफाइन किया गया दीन क्या है। मौला से पूछा गया मौला दीन क्या है, तो मौला फरमाते हैं हल दीनो इल्लल मारिफा, दीन क्या मारिफत के अलावा कुछ है। तो पता चला दीन मारिफत का नाम है। मौला और वाज़े कर दिए मारिफत क्या, तो मौला जवाब देंगे दीन मारिफत का नाम है, अल्लाह की मारिफत का नाम, नबी की मारिफत का नाम, वक्त के इमाम की मारिफत का नाम। अगर वक्त के इमाम की मारिफत का नाम है तो ऐसा नहीं है कि हमारे बारे में इमाम है, वक्त के इमाम, हमें उनकी मारिफत होनी चाहिए। पहले से क्या लगी नहीं,
12 اماموں کی معرفت. تو پتا چلا کہ پہلے امام کی بھی معرفت ہو, دوسرے امام کی بھی معرفت ہو, تیسرے امام کی بھی معرفت ہو, 12 اماموں کی بھی معرفت ہو. نہیں, نبوت اور امامت کا ایک فرق بتاؤں گا, مل کے انشاءاللہ پھر سلوات پڑھیے گا. نبوت کا قاعدہ جو حضرت آدم کے زمانے میں آیا نا, اس کے لیے واجب نہیں تھا کہ حضرت نوح کو مانے. جو حضرت نوح کے زمانے میں آیا اس کے لیے واجب تھا کہ آدم سے لے کے نوح تک جتنے پیغمبر آئے انہیں مانے. نوح کے بعد کے پیغمبر کو ماننا اس کے لیے واجب نہیں تھا. جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں آ گیا, یہ اسلام تھا, مختلف درجوں سے چل رہا, اس کے لیے واجب تھا کہ آدم سے لے کے ابراہیم تک کے سارے پیغمبروں کو مانے, اور جو چھوٹی چھوٹی کتابیں آئی تھی صحیفے انہیں مانے. اچھا, انہیں مانے بھی اور ان کی مانے بھی, سمجھا, انہیں مانے بھی اور ان کی مانے بھی, اس پر عمل بھی کرے. اب جو اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے زمانے میں آیا تو آدم سے لے کے موسیٰ تک کے پیغمبروں کو ماننا ہے, ان پیغمبروں کو بھی ماننا, ان کتابوں کو بھی ماننا ہے, لیکن عیسیٰ کو ماننا اس کے لیے واجب نہیں, یحییٰ کو ماننا واجب نہیں, زکریا کو ماننا واجب نہیں. لیکن جب عیسیٰ کے زمانے میں آیا تو آدم سے عیسیٰ تک کے سارے پیغمبروں کو ماننا ہے. لیکن جب نبی کے زمانے میں آیا تو جو نبی کے زمانے والا آیا تو نبوت پوری ہو گئی. لیکن اب اس زمانے میں جو آیا تو ایک مرتبہ کہا گیا کہ آدم سے لے کے نبی تک کے تمام پیغمبروں کو اسے ماننا بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ رسول کے بعد امامت شروع ہو رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا 11 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک جو مسلمان تھا اس کے لیے واجب ہوتا پہلے امام کو ماننا. جو 40 ہجری سے 50 ہجری تک مسلمان تھا اس کے لیے واجب ہوتا دوسرے امام کو ماننا. جو 50 ہجری سے 61 ہجری تک تھا تو اسے 1 سے 3 امام کو ماننا واجب ہوتا. جو 61 سے 95 ہجری تک تھا اس کے لیے واجب ہوتا کہ 1 سے 4 امام کو مانے. جو 95 سے لے کے 114 ہجری تک تھا اس کے لیے واجب ہوتا کہ 1 سے 5 تک کو مانے. 1 سے 14 سے لے کے 148 تک جو تھا اس کے لیے واجب ہوتا کہ پہلے سے لے کے چھٹے کو مانے. 148 سے لے کے 163 تک جو ہوتا تو اس کے لیے واجب ہوتا کہ پہلے سے لے کے 7ویں کو مانے. 183 لے کے 203 تک جو ہوتا اس کے لیے واجب ہوتا پہلے سے لے کے 8ویں کو مانے. 203 سے لے کے 220 تک جو ہوتا اس کے لیے واجب ہوتا کہ پہلے سے لے کے 9ویں کو مانے. اور جو 220 سے لے کے 255 تک ہوتا اس کے لیے واجب ہوتا کہ پہلے سے لے کے 11ویں کو مانے. اور اس کے بعد جو 260 10ویں کو مانے. اور جو 260 تک ہوتا اس کے لیے واجب ہوتا کہ پہلے سے لے کے 11ویں کو مانے. 260 کے بعد جو آتا اس کے لیے واجب ہوتا کہ پہلے سے لے کے 12ویں کو مانے. کہا دیکھو امامت اور نبوت میں قانون میں فرق یہ رکھا کہ جس نبی کے زمانے تک ہو اسی نبی کو ماننا ہے, لیکن امامت میں یہ رکھا گیا پہلے کے دور میں بھی ہوگے تو 12 تک کو ماننا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے ماشاءاللہ اپنے آپ کو نوز باللہ امام حسن سے زیادہ کوئی جرأت ہمت رکھنے والا نہیں, امام حسن سے زیادہ کوئی بہادر نہیں, امام حسن سے زیادہ کوئی سخی نہیں. عزیزو یہ عجیب و غریب ہے. کئی مرتبہ یہ ہوتا میں امام حسین کا ماننے والا, یاد رکھیے گا یہ شیعت ہے. یہ مسلمانوں کا ایک مذہب ہے, کیونکہ میں نے بڑی احتیاط, ارے ہندوستان کا ایک مذہب ہے اور میں نام نہیں لینا چاہتا, صلوات پڑھیں بآواز سے. خطبے میں میں نے مولا کائنات کا جملہ اور انٹرفیس کے تعلق سے کچھ گفتگو کی ہے, لیکن یاد رکھیے گا ہوتا یہ کہ بھائی ہم تو ان کے بس ان کے بھکت ہیں, ہم فلاں کے بھکت ہیں. اچھا جو ایک کا بھکت ہوتا ہے تو دوسرے کا نہیں ہوتا. عزیزو یاد رکھیں اہل بیت کے ماننے والوں میں اگر کوئی ہے تو یہ نہ کہے کہ بھئی میں امام حسن نہیں امام حسین کو زیادہ مانتا ہوں, اس لیے کیونکہ حسن اور حسین میں تمہیں تفریق کا فرق نہیں ہے. اگر تفریق کوئی کر سکتا ہوتا تو معرفت کی بنیاد پہ فاطمہ کہہ سکتی تھی حسن افضل ہے, معرفت کی بنیاد پہ نبی کہہ سکتے تھے حسن نہیں حسین افضل ہے, علی کہہ سکتے تھے, اس لیے کہ وہ امامت کی نگاہ تھی, وہ ماں کی نگاہ تھی, وہ نانا کی نگاہ تھی, وہ باپ کی نگاہ تھی. لیکن جب تختی لائی گئی تو نبوت فیصلہ نہیں کر سکی کہ حسن افضل ہے کہ حسین افضل ہے, کہ امامت فیصلہ نہیں کر سکی.
جانتے ہیں حسین اپنے فرض کو. سبحان اللہ. جب اگر حسن اپنی ذمہ داری کو جانتے ہیں، حسین اپنے فرض کو جانتے ہیں، تو حسن اور حسین کے چاہنے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ کون سا زمانہ مصلحت کا ہے، کون سا زمانہ جنگ کا ہے، کون سا زمانہ صلح کا ہے. اس لیے کہ اگر صلح کا دور آئے تو پیروی حسن ہوتی ہے، جنگ کا زمانہ آئے تو پیروی حسین ہوتی ہے. ایسے بہتر بلند سلوات پڑھیے گا. اب ایک چیز اور بھی کہ کتنا ماننا ہے. ہم لیول مقرر کریں گے، ہم مقرر نہیں کریں گے. اسی لیے لیول مقرر کرے گا خدا، لیول مقرر کریں گے نبی، لیول مقرر کریں گے مولا کائنات، لیول مقرر کریں گی جناب سیدنا الحسن والحسین امام. حسن اور حسین دونوں امام ہیں. کانا ہوتا تھا وہ جنگ کریں اصول. حدیث تفصیل اس کی بیان کروں دو جملوں میں. دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں حسن اور حسین امام ہیں. دوسرا حصہ کہتے ہیں چاہے وہ جنگ کریں یا صلح کریں. تو پتہ چلا صلح اور جنگ کی وجہ سے وہ امام نہیں ہیں، ان کی امامت کے نتیجے میں صلح اور جنگ ہے. اس صلح اور جنگ نے ان کا امام نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ امامت کا فیصلہ ہے. اور وہ وقت کی مصلحتیں باہر جانے کا بھی گفتگو میری کہاں سے کہاں نکل گئی. ذالک من یعظم، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، تعظیم. اچھا ایک چیز ہے عظمت اور ایک چیز ہے عزت. ابھی کل کی مجلس جو جواز صاحب کے میں نے پڑھی تھی حکومت الہی کے تعلق سے، تو اس میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید کیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اگلا حصہ تعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اب معاملہ یہ ہے عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں. اب جو عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں، عظمت خدا کے ہاتھ میں. اب آپ یہ دیکھیے گا عزت اتنی مصیبتوں کے بعد بھی جو قیامت تک کی ختم نہ ہونے والی عزت ہے وہ حسین کو دی. سبحان رب العظیم وبحمدہ پڑھتے ہیں آپ لوگ. صاحب عظمت ہے اللہ، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس نے دل کا تقویٰ پا لیا. تعظیم الہی اور تقوی قلبی جو ہے اس کا گہرا رشتہ ہے. اگر تعظیم کے نتیجے میں تقوی نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ کہ تعظیم میں نقص ہے. اور تقوی اگر یعنی تقاضا کیا جا رہا ہے، تقوی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تقوی ہے اور تعظیم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تقوی نہیں لقوی ہے. مل کے صلوات پڑھے گا آواز. خانہ کعبہ کو اپنے گھر کو بہت سجایا اس نے. حجر اسود بھی لگا دیا، مقام ابراہیم بھی لگا دیا، ہجر اسماعیل بھی لگا دیا، پیچھے زمزم بھی رکھا، ادھر جو ہے صفا و مروہ بھی رکھا. یہ سارا سب کچھ یہ کیا ہے؟ کئی عبادت کا ماحول بنایا جا رہا ہے. حاجی آئیں گے طواف کے لیے، عبادت کا ماحول بنایا جا رہا ہے. پروردگارہ عبادت کا ماحول. ارے جب عبادت کنسنٹریشن کا نام ہے، ایک خانہ کعبہ ہوتا، بائیں طرف خانہ کعبہ ہوتا، نیت کرتے خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے. زیادہ چیزیں ہوں تو کنسنٹریشن لوز ہوتا ہے. کہا دیکھو جب حج کے لیے آئے تو کہا کہ کنسنٹریشن لوز نہیں ہوگا، بلکہ چاروں طرف ماحول ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی کی نظر بھٹکی، ادھر نظر گئی تو سامنے مقام ابراہیم ہے، ادھر نظر گئی تو حجر اسود ہے، تمام کر کے آیا تو زمزم ہے، ادھر صفا و مروہ ہے، تاکہ یہ تمام علامتوں نشانیوں کو دیکھو، تاکہ عبادت میں اور کنسنٹریٹ کر سکو. بھئی یہی تو کیا جاتا ہے کہ عزا خانوں کے اندر علم سجائے جاتے ہیں، تعزیے سجائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جھولا رکھا جاتا ہے، منبر رکھا جاتا ہے. یہ سب اسی لیے رکھا جاتا ہے
نیا اسکول کھلا, ایڈمیشن کرا دیا ہم نے اپنے بچے کا. اب جو ہم نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا اس اسکول کے اندر, تو دیکھا کہ ایک آدھ چارٹ لگا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ایک کرسی تھی اور ٹیبل تھا. ہم نے کہا آپ کے وائٹ بورڈ نہیں ہے, ہم نے کہا آپ کے پروجیکٹر نہیں ہے, ہم نے کہا آپ کے یہ جو چھوٹی کلاس کے بچے ہیں تو کچھ یہاں پر جو ہے پکچرز وغیرہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نمبرز لکھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد لیٹرز کا نہیں. میں نے کہا بچہ پڑھے گا کہاں, اس لیے کہ اس بچے کو جب اسکول میں لایا گیا ہے تو اسکول میں ایک ماحول بن جانا چاہیے. اس طرح سے کلاس روم کو ڈیزائن کرو تاکہ بچہ جب وہاں بیٹھے تو پوری توجہ انہماک کے ساتھ پڑھے. تو پتا چلا کلاس روم تو ڈیزائن کیا جائے تو وہاں پر جو ہے چارٹ بھی لگائے جائیں, بلیک بورڈ بھی لگایا جائے, پروجیکٹر بھی لگایا جائے, کلاس کا انوائرمنٹ بھی کریٹ کیا جائے, ٹیبل بھی لگایا جائے, کرسی بھی لگایا جائے. ایک مرتبہ ہم گئے, ہم نے جانے کے بعد کرسی ٹیبل ہٹا دیا, ہم نے کہا یہاں پر جو ہے چادر بچھا دو, کہا بچوں کو بٹھا دو پڑھیں گے. کہنے لگے دیکھیں بھائی یہ ماحول بنانا چاہیے. تو پتا چلا کہ اگر اسکول کا ماحول ہے تو ٹیبل اور کرسی کی ضرورت ہے, اگر عزا کا ماحول ہے تو فرش عزا کی ضرورت ہے. ماڈرن مجلسیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ, کرسی والی مجلسیں ہیں. عزیزو یاد رکھیں کہ فرش عزا ہو تو یعنی سیمینار الگ چیز ہے, کانفرنس الگ چیز ہے. عزاداری جو ہے عزا کا ماحول, مسجد ہو تو مسجد کا ماحول. اللہ پر یہ سب کیا ہے کہ یہ ہے نشانیاں, ان نشانیوں کا احترام کرو. اچھا نشانیوں کا کہاں تک احترام, چلیے خانہ کعبہ تو سمجھ میں آتا ہے, اس کے علاوہ ہمیں مقام ابراہیم سمجھ میں آتا ہے, حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے. ہجر اسماعیل سمجھ میں آتا, حجر اسود جنت سے آیا, بکرا گیا تھا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے. آپ یعنی بکرا حاجی کی بات نہیں کر رہا ہوں, حاجی نے جو بکرا خریدا تھا. سلوات پڑھیں بآواز ہے. آپ کے حج کے لیے بکرا خریدا, اب تو کہاں کوئی قربانی کر پاتا ہے, بہت سخت ہو گیا. مسئلے دو بڑے فقیہ کے مختلف سے ہیں. آقا رہبر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مینا جو ہے بہت پھیل چکا اور مینا میں کوئی جگہ, کیونکہ حکم تھا قربانی مینا میں ہو. اب اگر مینا میں آج نہیں ہو سکتی ہے تو جہاں پر حکومت نے رکھا ہے وہیں پر قربانی ہوگی. آغا سیستانی اور دیگر مہاراجے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مینا جو جگہ مقرر تھی وہاں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پورے مکے میں کہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں تو جاتے ہیں ہم 2530 اور 200 300, کئی مرتبہ تو لوگ نہ وکالت دے پاتے ہیں نہ اس مسئلے کی وضاحت ہو پاتی ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا میں المیہ بتاؤں, 2004 میں ہماری ایک عزیزہ جو ہندوستان سے آئی تھی حج کے لیے, افریقہ سے حج کا گروپ جو تھا ہم ساتھ میں تھے, گروپ کو لے کر ہمارے سارے بچے بھی ساتھ میں تھے, فیملی ساتھ میں تھی. ان عزیزہ سے ملنے کے لیے تھے. ان عزیزہ سے ملنے کے لیے کیا ان کے حج کے تعلق سے جو پہلا مرحلہ تھا عمرہ تمتع کے تعلق سے ہماری اہلیہ نے سوال کیا تو پتا چلا کہ کئی جگہ غلطیاں ہو گئی. مولانا صاحب سے میں نے بات کی, میں نے کہا مولانا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ دیکھیں بھائی گروپ جو لوگ لے کے آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, باقی مسئلہ تو یہاں بیان کر دیا گیا ہے. اللہ غفور الرحیم, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عزیزو یہ ہماری قیادتوں کا یہ حال ہے, یہ ہمارے محراب وانوں کا یہ حال ہے, یہ ہمارے ممبر وانوں کا یہ حال ہے, یہ حج کے لیے گروپ میں جانے والے علماء کا حال ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ نماز جماعت قائم کرتے ہیں تو لوگوں کی عبادت صحیح طریقے سے ہو. آپ اگر مدرسہ چلاتے ہیں تو مدرسہ جو ہے اس کا سلیبس صحیح طریقے سے ہو. آپ اگر حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حج کے احکام صحیح طریقے سے ہو. آپ اگر عزاداری کا فرض بچھاتے ہیں تو پتا چلا عزاداری کے ان تقاضوں کو پورا کرے جو فاطمہ چاہتی ہیں, جو اہل بیت چاہتے ہیں, جو حسین چاہتے ہیں, جو وقت کا امام چاہتا ہے. صلوات پڑھیں بآواز. ایک مرتبہ اس سے بہتر ہو بلند صلوات پڑھے گا.
میں نے سوچا تھا کہ ایک مستقل اس موضوع پہ مجلس پڑھوں، دل میں اترنا اور دل سے اترنا. کیا ہوا؟ ذرا سا فرق ہے. پورا جملہ وہی ہے، میں اور سے. دل میں اترنا. عزیزو نیک ہے، دل میں اترا. عبادت گزار ہے، دل میں اترا. عزادار ہے، دل میں اترا. اہل بیت کی سیرت پہ چل رہا ہے، دل میں اترا. نمازوں کو قائم کرتا ہے، دل میں اترا. حج ادا کیا، دل میں اترا. زیارت کے لیے گیا، دل میں اترا. پاکیزہ رہتا ہے، دل میں اترا. اس کے گھر کی عورتیں حجاب کرتی، دل میں اترا. حجاب اتر گیا، دل سے اتر گیا. نماز چھوڑ گئی، دل سے اتر گیا. ادا کو ترک کیا، دل سے اتر گیا. مستطیع ہو کے حج نہیں کیا، دل سے اتر گیا. نمازیں نہیں پڑھتا، دل سے اتر گیا. زیارت حسین کو نہیں گیا، دل سے اتر گیا. ایام اعزا ہے، فلم دیکھا. فلم دیکھنا ہمیشہ آرام. ایام اعزا میں دیکھا، دل سے اتر گیا. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. تو یاد رکھے گا، دل میں اترنا اور دل سے اترنا. تو اب اگر ہماری زبان کی نزاکتیں، تو ایک مسئلہ ہے عزاداری میں اصلاح. ہم یہ کہتے ہیں عزاداری میں اصلاح نہ کیجیے، عزاداری کے ذریعے اصلاح کیجیے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. عزاداری کے ذریعے اصلاح کیجیے. عزاداری کے ذریعے اصلاح کیجیے. اس لیے کیونکہ اس عزاداری کی بنیاد ذہن میں رکھو. اللہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا. پھر اور کسی موقع کے لیے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد دوسری مجلس میں بھی جانا ہے. ہاں عزیزان اکرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ جو آج کی یہ مجلس ہے 1436 ہجری کے محرم کا مولا امام حسین کی نسبت سے آخری تابوت ہے. میں کہوں گا مولا 10 محرم 61 ہجری کو آپ کا ایک بار جنازہ نہیں اٹھ سکا، اور اس کے بعد ہر سال مختلف عزاخانوں میں مختلف تاریخوں میں کئی بار آپ کا تابوت نکلتا. اے سید سجاد، اے زینب، ارے یہ چاہنے والے ہیں جو حسین کا تابوت نکالتے. اللہ اکبر. عزیزان اکرامی، حسین رخصت آخر کے لیے آئے، سید سجاد سے رخصت ہوئے. ارے سید سجاد نے کہا بابا جان، ارے بابا جان، ارے آپ کا یہ کیا ہو گیا؟ حسین کہتے اعلان اعلان اعلان، ارے اب مجھے جانے دو. سید سجاد کہتے پپی اماں، ارے ذرا نیزہ لائیے گا، عصا لائیے گا. کہ اعلان کیا دو گے؟ کہ پپی اماں بیمار ہوں، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، عصا سے میں سہارا لوں گا، نیزے سے جہاد کروں گا. ایک مرتبہ امام کہتے اعلان میرا جہاد ابھی ختم ہو جائے گا، تیرا جہاد اس کے بعد باقی ہے. اعلان ارے تجھے تو ابھی خیموں میں آگ کا منظر دیکھنا ہے. اعلان پھوپھیوں ماؤں بہنوں کی چادروں کو الٹتے دیکھنا. اعلان میرے سر کو قلب ہوتے دیکھنا ہے، لاشوں کی پامالی دیکھنی ہے، بازاروں درباروں میں جانا. مجھے جانے دے میرے لال. امام نے اجازت لی، کربلا کے مقتل میں آ گئے. اے عزیزو، جنگ کی، ارے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب عصر عاشور آیا. امام نے تلوار نیام میں رکھی. ارے تلوار کا نیام میں رکھنا تھا. ایک مرتبہ وہ ظالم جو منتشر تھے وہ جمع ہو گئے. ارے کوئی تلوار سے زخم لگا رہا تھا، ارے کوئی تیر سے لگا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، ارے کوئی پتھر سے حملہ آور تھا. حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. ارے
بھی ہے